تو پہلی مرتبہ رفعین کرتے دوبارہ تو دونوں طرف جب فیل ہو تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو محدثین کہتے ہیں جس طرف قولی حدیث ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور نے حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں، کسی حدیث میں حضور نے کیا رفعین کرنے کا حکم دیا؟ خود جب نماز سکھائی ہو تو فرمایا ہو ارفعوا ایدیکم فی الصلاۃ، تم نماز میں رفعین کرو۔ تو جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، 6 نہیں جتنی ہیں، ان سے پہلے بھی ان سے بعد والی بھی، کسی ایک کتاب میں ایک حدیث بھی موجود نہیں جس میں میرے نبی نے خود فرمایا ہو ارفعوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھاؤ، نماز میں رفعین کرو۔ کہیں بھی میرے نبی نے حکم نہیں دیا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا میرے نبی نے رفعین سے منع کیا؟ تو جی ہاں منع کیا۔ صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، سنن نسائی حدیث کا نمبر ہے 1185، راوی حضرت جابر بن سمرہ، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، صحابی کہتے ہیں حضور ہمارے پاس آئے، ہم نماز میں رفعین کر رہے تھے، سرکار نے دیکھا، فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ کانہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفعین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ نماز میں ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو رفعین کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو منع کر دیا۔ لہذا قولی حدیث قال سے لہذا پتہ چلا کہ رفعین پہلے ہوتا تھا، جس طرح پہلے شراب پی جاتی تھی اس کی روایتیں مل جائیں گی، پہلے غطا کیا جاتا تھا، روایتیں بخاری مسلم ملیں گی، پہلے گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، روایتیں بخاری مسلم ملیں گی، پہلے گرگوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، روایتیں بخاری مسلم ملیں گی۔ لیکن ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں گے جس طرح گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، گرگو نہیں کھا سکتے، غطا نہیں کر سکتے، ایسے ہی رفعین بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کیوں؟ ہم تو اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ حضور نے منع کیا، غطا بھی منع کیا، گدھے کا گوشت بھی منع کیا، گرگو بھی منع کی، تو لہذا رفعین تو منع نہیں کیا۔ میں نے کہا رفعین بھی حضور نے منع کیا۔ 1185 کہتے ہیں اس میں تو شریر گھوڑوں کی دومیں کا ذکر ہے، تو گھوڑا تو پوچھ ایسے ایسے ہلاتا ہے، ایسے ایسے تو نہیں ہلاتا، رفعین ایسے ایسے نہیں ہوتا، ایسے ایسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا گھوڑا دیکھا ہے کسی چودھری کو جا بھلائیاں جا چودھری سکندر کو، یا اتنے کوئی جٹ گجر چودھری ہے یا کوئی راجہ ہے، انہوں نے گھوڑا دیکھا۔ میں نے پیشکش کی، میں نے کہا چھوٹے مرزا تو قابل اس کے ہے، میں تجھے بندہ گدھے پہ بٹھائے، لیکن میں تجھے وہ گھوڑا دکھاؤں گا اور اس گھوڑے پہ بٹھاؤں گا جو ایسے ایسے پوچھ ہلاتا ہے۔ میں نے کہا تو نے میرے نبی کے محاورے کو نہیں سمجھا، کبھی سوچا ہے؟ حضور نے فرمایا سجدہ اس طرح نہ کرو جس طرح کتا کرتا ہے، کتے کی طرح سجدہ، اونٹ کی طرح رکوع میں سجدے میں نہ جاؤ، لوبڑ کی طرح نہ بیٹھو۔ تو بھیا جس نے اونٹ نہیں دیکھا، جس نے کتے کو بیٹھے نہیں دیکھا، جس نے لوبڑ کو بیٹھے نہیں دیکھا، وہ کیسے بچے گا؟ صحابہ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، کیا تھے؟ جٹ زمیندار تھے، جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، انہیں جانوروں کی عادتوں کا پتہ تھا، اس لیے سرور دو عالم نے رفعین کو شریر گھوڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہا، جیسے سجدے میں صحیح سجدہ کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی؟ کتے کے ساتھ بیٹھنے کو۔ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی سجدے کو کتے کے ساتھ ملا دیا۔ بھائی اب بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طرح نہیں بیٹھنا۔ یہاں بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی نارمل حالت ہوتی ہے، وہ ایسے ایسے ہلاتا ہے۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے جب وہ شرارت میں ہوتا ہے، جب وہ سرکش ہوتا ہے، پھر یوں یوں ہلاتا ہے۔ پھر اعتراض ہوا، کہا جی 1185 ہے، 1186 پڑھو۔ میں نے کہا ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ٹیمپرا کے مقام پر لائیو مسجد میں جو مکالمہ کیا، جو مناظرہ کیا، اس میں ہم نے 1186 اور 1185 کا فرق بتایا۔ بھیا دیکھ لو، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو۔ 1185 کی سند الگ ہے، 1186 کی سند الگ ہے۔ سنن نسائی 1185 کی سند، ہائے ہائے اہل سنت کا نصیب، اہل سنت دیاں کہ محفل میلاد میں حدیث کی سند ڈسکس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کھو، سبحان اللہ۔ 1185 کی سند الگ ہے۔ سنن نسائی 1185 کے راوی، مرکزی راوی حضرت تمیم بن طرفہ حضرت جابر کا شاگرد روایت کرتا ہے، اور سنن نسائی 1185 میں حضرت جابر کا شاگرد عبید اللہ بن قبطیہ کرتا ہے۔ تمیم بن طرفہ رفعین نماز کے اندر والی سے روایت کرتا ہے، اور عبید اللہ بن قبطیہ سلام کے والی کرتا ہے۔ سلام والا واقعہ الگ ہے۔ 1185 شروع ہوتی ہے، خرج علینا رسول اللہ
حضور ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز میں رفعین کر رہے تھے اور 11:85 یوں شروع ہوتی ہے، کننا صلینا صلینا خلف النبی، ہم نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک میں ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفعین کر رہے تھے۔ دوسری میں ہے کہ ہم نبی پاک کے پیچھے کرتے تھے اور سلام کے وقت کیا کرتے تھے، ہاتھ لاتے تھے۔ سلام والی میں صلات کا لفظ نہیں، اور صلات والی میں سلام کا لفظ نہیں۔ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں 360 والا ایپلیکیشن والا، اس نے ترجمہ کرتے ہوئے اوپر نیچے بریکٹ ڈالی۔ میں نے کہا عربی، حضور کی زبان کیا تھی، عربی تھی، حدیث حضور کس میں فرماتے تھے، عربی میں، عربی اوپر متن ہے۔ اگر 1185 کے متن میں سلام اور اختتام کا لفظ نکل آئے، سلام بھی آپ بولتے رہتے ہیں لوگ پنجابی میں اور اختتام بھی بولتے رہتے ہیں، اگر 1185 کے نمبر میں 1185 والی حدیث میں لفظ سلام ہو، لفظ اختتام ہو، تو مولوی حسن رضا یہ کہتا ہے، اوے بچے تو نے دکھانا ہے 1185 میں سلام کا اختتام کا لفظ، اور تیرے چھوٹے مرزے کے ساتھ بیٹھ جانا پھر مولوی کا کام ہے۔ اور اگر تجھے زیادہ شک ہے تو مرزے کو اپنے کمرے سے نکال، اس کی کنڈی کھلوا، اس کو باہر نکال، اس کو ہوا نکال، ہم دکھائیں گے 1185 الگ ہے 1186 الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے خود دونوں موقعوں پر نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھا نبی پاک کا، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا، سارے اخلاص ہاتھ میں ہو جائیں گے، بھائی بہت سے پاک کرتے تھے۔ میں نے کہا جب شروع کرایا بچے کو، اس وقت کہتے تھے یہ جو نماز پڑھتے ہیں ابو حنیفہ والی نماز ہے، اور میں جو تجھے نماز بتا رہا ہوں یہ نبی پاک والی نماز ہے، لہذا تو بتا ابو حنیفہ پڑھے یا رسول اللہ پڑھے، کلمہ ابو حنیفہ کا پڑھا یا رسول اللہ کا پڑھا، تو بلیک میل ہو گیا۔ تو نے کہا میں امتی ہوں کس کا، کیونکہ ہم قابو بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ زبیر بن زید نے ہمارے بارے میں کہا کہ سب سے آسان شکار بریلوی ہیں، اس لیے کہ علماء نے ان کے دلوں میں محبت رسول ڈالی ہے۔ جب ہم حدیث سناتے ہیں عشق رسول کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، تبھی تو ہم نرمی کر رہے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بندیوں کو جب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اکابرین کی بات، ہم اکابرین کی بات کریں گے، وہ ہمارے قابو نہیں آتے۔ تو جب میں نے کچھ رفع یدین شروع کرایا گیا، کہا گیا کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ابو حنیفہ کا نہیں پڑھا، اب تو بتا، میں نے تجھے ابو حنیفہ کی دلیل بتائی، نبی پاک کی حدیث بتائی، اب تو میرے سامنے بابا کیوں لے کے آیا؟ سبحان اللہ، اب تو بتا کلمہ تو نے عبد القادر جیلانی کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ کیا بات ہے، یہ کون سا جواب ہے؟ الزامی جواب۔ یہ کیا ہے؟ الزامی جواب۔ باقی رہی تحقیقی بات تو میں نے وہ بھی کلپ ریکارڈ کرایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپن سے حنبلی تھے۔ دنیا میں جن مسائل میں اختلاف ہے، جن مسائل میں اختلاف ہے اجتہادی ہیں، ان میں 4 لوگوں نے اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی۔ ان میں سے دنیا نے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا کہ ان 4 بندوں میں سے جن کی ریسرچ پر عمل کر لے، ایک کے پیچھے چل لے، مسلمان کیا ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بندے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک بن انس، تیسرے محمد بن نصیر شافعی، تیسرے امام احمد بن حنبل۔ تو غوث پاک نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ثابت کوئی نہیں، بلکہ خودیت و طالبین میں خود فرماتے ہیں کہ جو تقلید، ہم تو تقلید والے ہیں، امام اعظم کو، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا سارے اعظم جے، فاروق اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، اے سارے ابن تیرے نے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ساڑھا ایک ابو ہے، کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا بھی جواب دے دیا کہ بہت سی بات تو ایک ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، آپ اس ریسرچ پر عمل کر لیں، ہم آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ایک اجتہاد کے پیچھے، اگرچہ اس میں بھی ہم اپنی ترجیح رکھتے ہیں کہ ہماری ترجیح ہے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، منسوخ ہے، لہذا غوث پاک ہم سے نہیں الجھے، ہم ان سے نہ الجھیں گے، امام شافعی ہم سے نہیں الجھے، ہم ان سے نہ الجھیں گے، الجھے ہو تم لوگ، تم نے اس کو اجتہادی نہیں بنایا، تم نے اس کو اصلی بنا لیا، بنیادی بنا لیا کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کا امام شافعی کہتے ہیں کہ جو رفع یدین نہ کرے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ کے مزار پر گئے، بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی، پوچھا کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں کرنا چاہیے، تو فرمایا اس لیے کہ مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے۔ وہ شافعی
رسول اللہ کا دشمن ہے اور رفع یدین کو ہتھیار بنایا ہوا ہے. اگرچہ کہ اجتہادی مسئلہ ہے، تحقیقی بات ہے، لیکن رفع یدین کو کیا ہے ہم نے آزمایا ہے. جب بندہ رفع یدین شروع کرتا ہے ساتھ اس کا منہ بھی کالا ہو جاتا ہے اور عقیدے بھی ساتھ میں سارے کیا کرتے ہیں بدل لیتا ہے. جیسے ہی رفع یدین چھوڑتا ہے منہ بھی چٹا ہو جاتا ہے، عقیدے بھی سارے اپنا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بنیادی اس پر دین کر دیں گے آپ ہمارے آپ رفع یدین کو بتا سمجھ آ گئی ہے 1185 اور کوئی اعتراض ہے اس پہ؟ میں نے سارے بتا دیے. اور پھر اب آخر میں ایک بندے نے کہا بھائی آگے پیچھے دائیں بائیں سارے زور لا لے، یندرم گرنے میں نہیں آیا. تو حاجی اس پر نسائی نے جو باپ باندھا ہے اس باپ کو پڑھو. تو میں نے کہا اور تسی کدوں بابے دیاں گلاں کرن لگ پے؟ اسی کہا تو ساڈا باس ہمارا بابا وہ ہے جس کا مدار مدینہ شریف میں ہے. آپ تو یوں کہتے تھے ہمارے لیے کسی امام کی بات حجت نہیں. تو آپ نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کر باپ کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ اور اگر باپ کی طرف جانا ہے تو ہم بتائیں گے باپ کی مناسبت 1185 سے ہے، اس میں سلام کا لفظ ہے اس لیے ہے. اور اگر باپ کی بات کرنی ہے نسائی بڑا ہے یا مسلم بڑا ہے؟ باب مسلم نے جو باپ باندھا ہے وہ باب الامر السکون فی الصلاۃ ہے، نماز میں سکون کرنے کا باب ہے. اور اگر بہت بھی شوق ہے باپ کی تو ترمذی کا باپ مان، باب ترمذی نے جو باپ باندھا وہ مان، باب نسائی نے جو ترک و زحل کا باپ باندھا وہ مان. تو کیا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. رفع الیدین ہم نے نہیں کرنے دینا. ہم نے تو اتنا رفع الیدین چھڑایا ہے کہ اب رفع الیدین ہونے والا. آئے کیا بات. ٹھیک ہے جی، کسی کا ہے اور مسئلہ؟